بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن اس عرض وطن پاکستان کے لیے فخر و انبساط کا دن ہے کہ آج ہم نے جرأت و بہادری کے ساتھ دشمن بھارت کے جنگی جنونی عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور اس نے پھر امریکہ اور دوسرے ممالک سے مدد حاصل کی سیز فائر کے لیے۔ چنانچہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس کے لیے پاکستان کی قیادت سے رابطہ کر کے سیز فائر کے لیے کہا۔ اسی طرح ہمارے برادر چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ نے بھی دونوں ممالک میں سیز فائر کی کوششوں کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں بالآخر سیز فائر کی راہ ہموار ہوئی، اور صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں پاکستان اور بھارت دونوں کو مبارکباد دی کہ انہوں نے فہم و تدبر سے کام لے کر سیز فائر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ راستہ کیوں اختیار ہوا؟ یہاں تک بھارت کیوں آیا؟ وہ بھارت جو کل تک بڑکے لگا رہا تھا، اور اس کا میڈیا جو ہے وہ اپنے جھوٹ کا سہارا لے کر پاکستان کی تباہی کے نقشے دکھا رہا تھا، وہ یکایک کیوں سیز فائر کی راہ پر آیا؟ جبکہ اس نے ہفتے کی صبح دوبارہ پاکستان پر اٹیک کر کے باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا، تو اسے واپسی کا راستہ اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادتوں نے اپنے پہلے سے اعلان کردہ پیغام کے مطابق پاکستان کی جارحیت کے جواب میں اسے بھی ایسا مسقط اور اٹل جواب دیا، آپریشن بنیاد مرصوص کا آغاز کر کے، کہ اسے تگنی کا ناچ ناچنا پڑا۔ اس آپریشن کے دوران بھارت کی جتنی بربادی ہوئی، اس کی جنگی دفاعی تنصیبات جس قدر تباہ ہوئیں، اس کا ایک رافیل طیارہ تباہ ہوا اور اس کی خاتون پائلٹ گرفتار ہوئی۔ اسی طرح پاکستان نے بھارت پر سائبر حملہ بھی کیا، جو اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ انڈیا کے تقریباً 70% علاقہ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا، اس کے جو گرڈ ہیں وہ ناکارہ ہو گئے۔ اسی طرح اس کی آفیشیل ویب سائٹس جو ہیں وہ بھی پاکستان نے ہیک کر لی، اور اس کا جو ایک انٹرنیٹ کا جو سسٹم ہے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ تو اس صورت میں اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ گھٹنے ٹیکے، اور وہ اس راستے کی تلاش میں ہی امریکہ تک پہنچا، اسی امریکہ تک جس نے کل تک پاکستان بھارت جنگ میں خود کو غیر جانبدار رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی امریکہ کی ایک چال تھی، کیونکہ امریکہ در حقیقت اسی طرح بھارت کی پشت پر کھڑا ہے جس طرح اس نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کو سہارا دیا، اس کی پیٹھ ٹھونکی اور اسے جنگی اور حربی سامان مہیا کیا۔ تو اسرائیل کے جو ڈرونز 2 دن پہلے اور آج بھی بھارت نے ہمارے خلاف استعمال کیے، وہ بھی در حقیقت امریکہ ہی کے فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہم اسرائیل کے پاس تو اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ ڈرون ٹیکنالوجی بنائے اور اس سے استفادہ کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ بھارتی جنگی جنونیت میں اسے امریکہ کی کتنی سپورٹ حاصل تھی. تو اگر امریکہ کل تک اپنے غیر جانبدار ہونے کا اعلان کر رہا تھا تو اس میں بھی اس کی ایک چال تھی. وہ در حقیقت پاکستان کو اس کی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا تھا، بھارت بھی اور امریکہ بھی. تو آج پاکستان نے اپنی عسکری قوت کا جس بھرپور انداز میں مظاہرہ کیا اور اپنی برتری ثابت کر کے دکھائی، اس کی بنیاد پر ہی بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا اور امریکہ دوبارہ میڈیشن کی راہ پر آیا. تو شکر الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامرانی ہے جو پاک فوج کے آپریشن بنیاد المرصوص کے حصے میں آئی ہے. یہ وہ جذبہ ہے جس کا قرآن حکیم میں بھی ایک واضح ارشاد ہے، ایک قوم کے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بننے کا، جس میں ذات باری تعالیٰ نے اپنی مسلم قوم کو فتح و کامرانی کی نوید سنائی ہے. تو یہی فتح و کامرانی آج پاکستان کو حاصل ہوئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کی بدنیتی اس کے فطور میں بدستور خلل رہتا ہے یا وہ راہ راست پر آتا ہے. تو ابھی معاملات طے ہونے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے مطابق 12 مئی تک دونوں ممالک کی عسکری اور سیاسی قیادتوں کی سطح پر تبادلہ خیال ہونا ہے اور فارمیلٹیز طے ہونی ہے. اس کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ بھارت سیز فائر میں کتنا مخلص ہے. بہرحال پاکستان نے تو یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اسے امن سے غرض ہے، علاقائی اور عالمی امن سے غرض ہے، اور اس امن کی خاطر اس نے بیش بہا قربانیاں بھی دی ہیں. اس لیے وہ اب بھی امن ہی چاہے گا، اور بھارت کی جارحیت پر مبنی کارروائیوں میں باقاعدہ جنگ کے لیے پہل نہیں کرے گا. لیکن اگر بھارت نے باقاعدہ جنگ میں پہل کی تو پھر ہماری طرف سے جو جواب آئے گا اس کی گونج صرف بھارت ہی نہیں سنے گا، پوری دنیا اس کی گونج سنے گی. اور آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارت کی جنونیت کے توڑ کے لیے پاکستان نے کس جذبے اور کس بہادری کے ساتھ اقدامات اٹھائے، اور بھارت کے تقریباً 26 شہروں کو بشمول اس کا دارالحکومت دہلی اپنے نشانے پر لیا. وہاں فوجی تنصیبات پر حملے کیے، میزائل حملے کیے اور انہیں تباہ کیا. ان کی بھارت کی 4 ایئر بیسز تباہ ہوئی ہیں. اسی طرح بھارت کی دوسری تنصیبات بھی تباہی سے دوچار ہوئی ہیں. تو اگر بھارت اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا تو اس کا جو نقصان ہوتا وہ شاید انڈیا تو شاید برداشت نہ ہی کر پاتا، لیکن اس کی حامی الحادی قوتوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہوتا. تو بہرحال یہ اچھا کیا بھارت نے امریکہ کو بیچ میں لا کر سیز فائر کی راہ اختیار کی. اب اللہ کرے کہ وہ اس پر قائم رہے اور اس کے ذہن میں پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو سودا سمایا ہوا ہے اس سے وہ رجوع کر لے. تو یہی ہماری آج کی
جستجو بھی ہے، خواہش بھی ہے اور تجسس بھی ہے کہ اگر اس خطے میں امن قائم ہونا ہے، ان دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے عوام نے خوشحالی کے دن دیکھنے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ کر ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس امن کی کنجی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جائے تو یقیناً امن کا قیام یقینی ہو جائے گا۔ آج پوری قوم کو اس لیے بھی مبارکباد کہ آج دو قومی نظریہ پھر پوری حقانیت کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے، اور جو بھارت دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبونے کے دعوے کرتا تھا، اسے ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہت مہربانی۔